علی بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہرواں کے حوالے سے اہل سنت کی کتب کیا کہتی ہیں؟ نیز مولا علی علیہ السلام اور ان کے مخالفی دونوں ہی بیک وقت درست تھے، جبکہ آپ لوگ سیدنا مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ بھی مانتے ہیں۔ جی علی الحمدللہ ہم ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں اور ان کے مخالفین کو خطا پر مانتے ہیں۔ البتہ اہل سنت میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ جو نارمل اہل سنت ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مخالفین کی غلطی اجتہادی ہے، اور چونکہ وہ مجتہد تھے ان کو ایک اجر ملے گا اس خطا کے اوپر۔ اور جو ذرا دلیر قسم کے لوگ ہیں اہل سنت کے ہاں، جن کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور تھا، وہ کہتے ہیں جی کوئی اجتہادی غلطی نہیں ہے، وہ غلطی اگر اجتہادی ہے بھی تھی تب بھی عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے شہادت کے بعد، ان کے قتل کے بعد، اس کے بعد تو کھل کے سامنے آ گیا کہ وہ بغاوت پر مبنی تھی، اس کے بعد تو غلطی سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ تو لیکن یہ طبقہ ذرا تھوڑا ہے، لیکن اس کے اوپر اتفاق ہے کہ غلطی سارے مانتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حاکم وقت اگر اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 اجر ملیں گے، اور اگر اس نے اجتہاد غلط کیا تو 1 اجر اس کو ملے گا۔ یہ حدیث حاکم کے بارے میں تھی، یعنی مولا علی علیہ السلام اگر جنگ جمل صفین نہروان پہ معاذ اللہ غلطی پر ہوتے تو ان کو 1 اجر مل ہی جاتا، اور جو وہ اب درست ہیں الحمدللہ، اہل سنت اہل تشیع دونوں مانتے ہیں، اور بخاری مسلم میں درجنوں حدیث اس پر گواہ ہیں، تو ان کو 2 اجر ملیں گے۔ مخالفین کے اجر کی تو کہیں بات ہی نہیں ہے، یہ خام خواہ گھسیٹ کے مخالفین کو اس میں شامل کرنا۔ اس میں الفاظ تو پڑھیں بخاری مسلم کے کہ حاکم وقت اگر اجتہاد کرے، حاکم کی پوسٹ بڑی ہے نا، کہ وہ اگر یہ اجتہاد کرتا ہے کہ مجھے اب ریٹ آف دی گورنمنٹ کو کوئی پارٹی چیلنج کر رہی ہے تو میں نے اب اس کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، اور اس میں وہ پھر اگر قتال بھی ان کے خلاف کرتا ہے تو یہ اس کا ڈیسیژن ہے۔ جیسے سورۃ الحجرات میں ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو، یہاں تک کہ اسے یعنی مین سٹریم کے اندر لے آؤ۔ اس سورۃ الحجرات کی آیت کے تحت اہل سنت کی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں اس کی نمائندہ مثال سیدنا علی کی جنگیں ہیں، کیونکہ پہلے 3 خلفائے راشدین کی جنگیں جو ہیں وہ تو ان میں کوئی جنگ آپ کو مسلمانوں کے خلاف نہیں ملتی ہے۔ سیدنا علی کی جنگیں تینوں ہی مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہیں، ان مسلمانوں کے جنہوں نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام جنگوں پہ آپ کو بخاری مسلم میں درجنوں احادیث مل جاتی ہیں۔ اور یہ میں نے جو واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر لکھا ہے 5B، جس میں 200 احادیث میں نے جمع کی ہیں، میں اکثر جس کا تعارف کرواتا ہوں، اس میں جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر درجنوں احادیث بخاری مسلم سے موجود ہے۔ ایک تو ایک بنیادی حدیث جو جامع ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے خطبہ دیا، بڑا بلیغ، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہر آنکھ اشک بار تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کا یہ الوداعی خطاب ہے، اور لوگ جو ہے وہ رو رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی زندہ رہا عنقریب وہ بہت اختلاف دیکھے گا، تو ایسی صورتحال میں تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اپنی دانتوں سے اس کو، جڑوں سے، اس کی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دین میں نئی نئی بدعات سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے، اور سنن نسائی میں الفاظ ہیں کہ ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا اور ان کے مخالفین کو اہل بدعت کہنا، یہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا۔ یہ بدعت کی جو بنیادی ڈیفینیشن جو ہے، یہ کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، یہ ہے ہی بیسیکلی خلفائے راشدین کے خلاف ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کو بھی بدعتی شمار کرتے ہیں، اور سیدنا علی کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کا یہ عمل بھی بدعت ہے۔ اور سیدنا علی کے حوالے سے تو درجنوں احادیث موجود ہیں، میں نے اس ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں۔ اس میں ایک وہ بنیادی حدیث جو ساری جنگوں کو کور کرتی ہے، وہ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی ایک بیوی کے گھر سے باہر نکلے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیدنا ابوبکر عمر بھی موجود تھے اور باقی اصحاب بھی۔ تھوڑی دور جا کے آپ علیہ السلام کی جوتی ٹوٹ گئی، تو آپ نے جوتی اتار کے اپنی
سیدنا علی کو دی گانٹنے کے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم چل پڑے پیدل. تھوڑی دور جا کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے کہ حضرت علی چونکہ جوتی گانٹ رہے تھے تو ان کا انتظار کرنے کے لیے. تو اس دوران پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دے کر مبعوث کیا، لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن پاک منوانے کی خاطر کافروں سے قتال کرنا پڑا. لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جسے اس قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کرنا پڑے گا قرآن منوانے کے لیے. تو سیدنا ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ. آپ فرمائے لا. حالانکہ آپ علیہ السلام کا تقیہ کلام نہیں تھا لا، آپ لا کو اوائڈ کرتے تھے آخری درجے تک. سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ. آپ فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں کاٹ رہے ہیں. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ آپ کے بارے میں یہ خوشخبری نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف قتال کریں گے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے قرآن منوانے کے لیے کافروں کے خلاف قتال کیا. تو سیدنا علی یہ بات سن کے صحابہ کہتے ہیں مسکرا پڑے. تو ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ یہ جنگیں کرنی ہیں. اس صحیح حدیث کے بعد یہ تو وہم نکل گیا کہ سیدنا علی کو کسی جنگ کے اوپر کو پچھتاوا تھا. ان کو تو پتہ تھا کہ بھئی صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. جس کی محبت ایمان کا حصہ ہو. اور اس حدیث میں تو خود مولا علی کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کی کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. جس بندے کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہو، اس شخص کو اپنے معاملات میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. باقی یہ المصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایتیں آتی ہیں کہ سیدنا علی جنگ جمل کے بعد روتے تھے، وہ اس لیے نہیں روتے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ میں نے کوئی جنگ غلط کی ہے، وہ اس لیے روتے تھے کہ کاش مسلمانوں میں جنگیں نہ ہوتی. جس طرح کہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ سیدہ مریم کو جبرائیل نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی. اس کے بعد تو شک نہیں رہنا چاہیے تھا. لیکن جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو وہ کیا کہتی ہیں؟ کاش میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ میں اپنی قوم کا سامنا کیسے کروں گی. اس کا یہ مطلب نہیں تھا ان کو جبرائیل کے وعدے پہ یا اللہ کے وعدے پہ شک تھا. انسان ہے نا. تو سیدنا علی کو بھی دکھ تھا اس بات کا کہ کاش یہ دن نہ آتا کہ میں اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا جب چند لوگ تھے اور عرب میں ہم نے غلبہ حاصل کیا، پھر رومن اور پرشین امپائر بھی گر گئیں اور آج ہمارے سامنے مسلمانوں کا شرازہ بکھر رہا ہے اور میں اپنی کوشش کے باوجود اس کو سنبھال نہیں پا رہا مسلمانوں کی اندر کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے وہ غم کھایا کرتے تھے، گریہ کیا کرتے تھے. تو یہ یعنی بنیادی حدیث ہے کہ آپ کو قرآن کی تعبیر کی خاطر جہاد کرنا پڑا مسلمانوں کے خلاف. اور وہ جنگ جمل، صفین، نہروان تینوں ہمارے پاس موجود ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، ان کی جو کتاب المصنف ابن ابی شیبہ ہے آلموسٹ 38-39 ہزار احادیث کا مجموعہ ہے. اس کا آخری چیپٹر آپ پڑھ لیں، جنگ جمل، صفین، نہروان تینوں کے اوپر علیحدہ چیپٹر ہیں کتاب الجمل میں. میں نے کئی دفعہ دکھائے ہیں، وہ آلموسٹ میجورٹی حدیثیں میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں کور کی ہیں. وہ ساری آلموسٹ وہاں پہ موجود ہیں اور کئی حدیثیں بخاری مسلم میں بھی ہیں. آپ جنگ جمل کے بارے میں جو سیدہ عائشہ اور سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو معاملہ ہوا، وہ ڈیٹیل طلب ہے میرے، اس کے اوپر جنگ جمل کے اوپر کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے، مجموع الزوائد میں ہے، المستدرک الحاکم میں اور کئی کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوب کے کتے بھونکیں گے. حدیث حوب پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں. سیدہ عائشہ جب نکلی جنگ جمل کے لیے، اس وقت تو جنگ کا ارادہ نہیں تھا، بعد میں معاملات بگڑ گئے. تو حوب نامی جگہ پہ جب پڑاؤ کیا، وہاں پہ کتے بھونکے، تو انہوں نے کہا میں تو اب آگے نہیں جاؤں گی، میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ میری ایک بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. تو حضرت زبیر نے کہا کہ نہیں اماں آپ آگے چلیں، آپ کی وجہ سے شاید کوئی صلح ہو جائے. صلح کیا ہونی تھی، پھر وہ لڑائی والا معاملہ ہی ہوا. سیدنا علی کی شفقت کی وجہ سے حضرت عائشہ کی بھی جان بخشی ہوئی، انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ ان کو واپس ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ بھیج دیا. اب بھائی ان کا محمد بن ابی بکر حضرت علی کے ساتھ تھا کیونکہ اس کی پرورش ساری حضرت علی نے کی تھی. حضرت بکر صدیق کی جو ایک بیوی تھی نا، اسماء بنت امیس،
حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد ان سے نکاح کر لیا تھا مولا علی نے، اور اسی سے محمد بن ابی بکر تھا. محمد بن ابی بکر کی اس وقت عمر آلموسٹ ہوگی کوئی 5-6 سال. تو اس وقت سے پھر حضرت علی نے ان کی پرورش کی ہے، اور وہ سیدہ عائشہ کو خیمے میں جا کے سمجھاتا تھا کہ آپ یہ غلط طرف جا رہی ہو. بعد میں حضرت عائشہ روتی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور کہتی تھی مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ نبی علیہ السلام، ابو بکر، عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کے بعد مجھ سے ایک ایسا نیا کام سرزد ہو گیا. اب میں بدعت کا لفظ نہیں بولتا، اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ یہ والا معاملہ. اور اس پہ شیخ البانی نے باقاعدہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں کمنٹس کیے کہ اس نئے کام سے مراد ان کا جمل کے لیے نکلنا تھا. وہ قرآن میں موجود ہے نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. تو ان کو اس بات کا غم تھا کہ مجھ سے یہ غلط کام ہوا ہے. اور یہ یعنی جنگ جمل کے حوالے سے واضح حدیث موجود. پھر عمار بن یاسر والی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر کو نبی علیہ السلام نے دیکھا غزوہ خندق کے موقع کے اوپر یا مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران. باقی لوگوں نے ایک ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے اور انہوں نے 2 بھاری پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی اتنے وہ دین کے لیے جذبہ کرنے والے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان کی مبارک داڑھی سے مٹی جھاڑی اپنے ہاتھوں سے، اور پھر کہا وائے عمار، عمار افسوس ابن سمیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی. یہ الفاظ اتنے سخت ہیں کہ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ مجھے خود کہتے تھے علی بھائی میں کانپ جاتا ہوں جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں کہ میں اس کی تفسیر کیا کروں کہ وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ وہ جماعت کون سی ہے. ٹھیک ہے. اگلے دن میں وہ بریلویوں کے ایک ناسبی مولوی کو سن رہا تھا، تو وہ اس کو کمپیئر کر رہا تھا حضرت زبیر کے ساتھ کہ حضرت زبیر، جب آپ کو پتہ نا سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی میں ساری روایتیں بھی جمع کی ہیں حاکم کے ریفرنس سے، کہ جب حضرت زبیر جنگ جمل کے لیے آئے نا تو حضرت حسن بن علی نے بتایا کہ آ گئے حضرت زبیر، آپ کے پھوپھی زاد آپ سے بڑا لاڈ کرتے تھے، آج تلوار اٹھا کے. تو حضرت علی نے ان کو پھر باہر نکل کے کہا کہ زبیر یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے تم سے ایک دن فرمایا تھا جب تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے کہ ایک دن تم علی کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے، تم ظالم ہوگے. تو ان کو وہ حدیث یاد آ گئی تو وہ فوراً پلٹ گئے جنگ چھوڑ کے. تو یہ ہو سکتا ہے بھول جائے. قرآن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 2 قیدی تھے، ایک قیدی کو جب آزادی ہونے لگی جس کی بشارت حضرت یوسف نے دی تھی اور کہا تھا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، یہ تو کبھی بھولنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو تو وہ 9 سال وہ بھول آ رہا. تو حضرت زبیر بھی بھول گئے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر کوئی اس حدیث پہ اعتراض کرتا ہے تو قرآن میں تو اس سے بھی بڑا واقعہ ہے، تو اس کا بھی آپ مذاق اڑائیں گے. یہ ہو سکتا ہے شیطان جب بھلا دے تو وہ حضرت علی کے فوجی نے جا کے قتل کر دیا. جب حضرت علی کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ زبیر کا قاتل دوزخ میں ہے. تو وہ شخص پھر کہنے لگا ہم آپ کی خاطر، ان کا میں نے تمہیں بھیجا تھا، اسی لیے اطاعت امیر کا حکم ہے. تو وہ پھر خارجیوں میں شامل ہو گیا. تو وہ ناسبی مولوی جو ہے نا وہ بریلویوں کا، وہ کہتا ہے کہ جی اس بنیاد پہ پھر آپ حضرت علی کی پارٹی کو بھی پھر دوست کی پارٹی کہیں، کیونکہ حضرت علی نے خود ہی کہا کہ زبیر کا قاتل جو ہے وہ دوست کی ہے. زبیر کے قاتل کو دوست کی کہا ہے نا، اس قاتل کی جماعت کو تو دوست کی نہیں کہا. اس کو تو مولا علی خود کہہ رہے ہیں. یہاں الفاظ ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اس پوری پارٹی کو جو مولا علی کے خلاف کھڑی ہے باغی جماعت دوزخ کی طرف لانے والی کا ہے. تو آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فرق کے ساتھ یہ منطق لڑا کے کس طرح اینالوجی سیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں لوگ گھاس کھاتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ آپ 2 بالکل ڈیفرنٹ چیزوں کو ایک بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو یہ کلپ میں نے حالیہ دنوں میں دیکھا تو وہ ایک ٹی وی چینل پہ، ایک انگلینڈ سے ٹی وی چینل چلتا ہے، تو وہ ناسبی بیٹھ کے تو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. تو جاہل آدمی مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 چیزوں ڈیفرنٹ چیزوں کو آپ ایک طرف ایک انڈیویجول ہے، ایک طرف پوری جماعت کو کہا ہے. حالانکہ وہاں بھی ایک انڈیویجول بھی تھا، مسند احمد میں موجود ہے، ابو الغادیہ نام کا بندہ ہے، صحابی ہے، اور عام صحابی نہیں ہے، صلح حدیبیہ کا صحابی ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو لوگ جنہوں نے بیعت رضوان میں میرے ہاتھ پہ بیعت کیا ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. ابو الغادیہ جو ہے وہ اصحاب شجرہ میں سے ہے. لیکن اس حدیث کے تحت
دوسری طرف مسند احمد میں وہ خود ہی ابو الغادیہ کا چیپٹر آپ نکال لیں، ابو الغادیہ پوری زندگی روتے تھے کہ مجھ سے عمار ابن یاسر کا قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، وہ روتے تھے۔ اچھا، اب جو ناسبی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، تو ابو الغادیہ جو ہے نا چونکہ اس کو فضیلت حاصل ہو چکی ہے اصحاب شجرہ کی، لہٰذا اس پہ یہ فٹ نہیں ہوگا۔ اچھا، حالانکہ خاص دلیل سے عام ختم ہوتی ہے، عام دلیل سے خاص چیز نہیں ختم ہوتی، وہ عام دلیل ہے، یہ خاص ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ خاص چیز جو ہے اس کو عام دلیل سے ختم کر رہے ہیں۔ ویسے دوسری جگہ جو ہے نا ان کو جب کہنا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کہتے ہیں یہ تو عام ہے، خاص یہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو کہتے ہیں اس سے وہ عام ختم ہوتا ہے۔ ادھر انہوں نے اپنا قانون ہی الٹ کر دیا ہے، عام چیز سے خاص ختم کر دیا ہے۔ ایون ابن حجر اسقلانی نے بھی کیا، شیخ البانی رحمہ اللہ جو محدث اعظم سعودیہ تھے، پھر سعودیہ سے بھی چلے گئے۔ محدث اعظم سعودیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سعودیہ کا مفتی اعظم بن باز کہتا ہے کہ میں نے نیلی چھتری کے نیچے اس سے بڑا حدیث کا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں، ام القریٰ یونیورسٹی مکے کے اندر سارے استاد جتنے ہیں وہ سارے شاگرد ہیں شیخ البانی کے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے پھر ابن حجر اسقلانی کے اوپر گرفت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط اجتہاد آپ نے کیا ہے۔ جب نبی علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، تو اب اصحاب شجرہ والی جو فضیلت ہے اس سے وہ باہر نکل گیا، کیونکہ یہ اسپیسیفائی ہو گیا نا، یہ خاص دلیل ہوگی، ٹھیک ہے۔ باقی وہ دوزخ میں ظاہر ہے ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، یہ تو ہم بات نہیں کریں گے، جس نے کلمہ پڑھا الٹیمیٹلی ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن ابو الغادیہ صحابی بھی ہیں، مسند ابو الغادیہ پورا چیپٹر ہے مسند امام احمد میں، اور وہ مسند ابو الغادیہ نکال لیں تو اس میں یہی ساری حدیثیں ہیں، ان کی رونے کی اور یہ کرنے کرانے کی 4-5 حدیثیں ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے، حدیث کی کتابوں میں۔ تو وہ پوری زندگی روتے تھے اور کہ بھی عمار کا قتل مجھ سے ہو گیا، ان کو بھی یعنی اس چیز کا احساس ہو گیا، لیکن ان پہ صرف فٹ نہیں ہوا۔ بخاری کی حدیث ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، حالانکہ قتل تو ایک بندے نے کیا ابو الغادیہ نے، اور وہ رو بھی رہا ہے کہ میں نے انڈیویجول نے کیا ہے، لیکن پوری جماعت کو رگڑے میں آ گئی ہے، اس لیے کہ وہ جماعت جو ہے نا اصل میں وہ ایک بغاوت کے اوپر ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اس نے پورا سٹانس لیا ہوا ہے۔ اس لیے تو المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے نا کہ مولا علی کہتے ہیں جب ان سے اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا، میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے، انہوں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھی تو ہے ہی جنتی، کیونکہ انہوں نے خلیفہ راشد کی طرف سے قتال کیا اور شہید ہوئے، میں امید کرتا ہوں میرے مخالفین بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا جن کو ان کے سرغنہ نے ورگلایا۔ پھر قیامت والے دن معاملہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ حصہ چھپا دیتے ہیں یہاں پہ کچھ اہل حدیثوں نے نا، یعنی حضرت علی کے مخالفین کے دفاع کے لیے کتابیں لکھی ہیں نا، تو وہ اتنا ہی لکھتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی جنتی ہیں، مخالفین بھی جنتی ہیں، آخری الفاظ نہیں نکالتے کہ پھر معاملہ میرا اور معاویہ کے درمیان طے پائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی حضرت علی کی اسیسمنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ صرف حضرت معاویہ والا معاملہ نہ ہو، باقیوں کا بھی ہو، یہ ان کی ایک امید ہے، انہوں نے کہا مجھے امید ہے، وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا نا، آخرت کا فیصلہ تو ہم یہاں بیٹھ کے نہیں دنیا میں کرتے۔ دوسری طرف مصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی نے قنوت نازلہ بھی پڑھی ہے، اللہم علیک بمعاویۃ و شیعہ، اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر، جو ہے ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔ ان کو تو انہوں نے معاف نہیں کیا۔ اہل جمل کے بارے میں تو آپ نے مطلب نرم رویہ رکھا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ حضرت طلحہ بھی چھوڑ گیا، المصلی الحاکم میں آتا ہے، تو مروان نے خود ہی ان کے گھٹنے میں تیر مار دیا کہ اس کی وجہ سے جنگ مار گئے، تو اہل جمل کو بھی معاف کر دیا۔ اور آپ اہل نہروان والوں کے بارے میں آ جائیں تو بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس طرح کی ایک قوم نکلے گی، اور جب میرے مسلمانوں میرے یعنی اس ماننے والوں میں مسلمانوں میں 2 گروہ بن جائیں گے، تو ان میں سے جو گروہ اقرب الی الحق ہوگا وہ قتال کرے گا اس خوارج کی جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ روئے ارض کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے، وہ خوارج کے خلاف لڑنے والے مولا علی کے ماننے والے لوگ جو جنگ نہروان ہوئی ہے۔ اب یہ اقرب الی الحق سے وہ پھر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی اس سے پتہ چلا دوسرا بھی حق پہ ہے، نہ دوسرا حق پہ ہو تو بخاری کی وہ حدیث کہاں جائے گی کہ دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، باغی جماعت۔
اقرب الی الحق جو ہے یہ عربی کا سٹائل ہے. پھر میں نے اس پمفلٹ پہ باقاعدہ اس کا جواب دیا ہے کہ اس سٹائل کی یہ تو آیت ہے نا, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 ہے. غزوہ احد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے کہا کہ وہ اس وقت کفر کے زیادہ اقرب تھے ایمان کی نسبت. تو اس کا مطلب منافقین میں ایمان بھی تھا؟ نہیں, منافق تو ہوتا ہی کافر ہے. تو کہا اقرب, یہ اقرب کا مطلب حق والا اس کے تحت. اور سورہ الکبریٰ البیہقی میں عمار بن یاسر نے فرمایا کہ اہل شام کو یہ نہ کہو کہ وہ کافر ہیں, بلکہ کہو کہ وہ فاسق ہے اور ظالم ہے, کافر ان کو نہ کہو. تو جنگ نہروان کے بارے میں بخاری مسلم میں تو بہت زیادہ حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو خوارج کے خلاف قتال کریں گے. تو جمل, صفین, نہروان یہ سب کی سب جنگیں جو ہے نا وہ ان پہ مولا علی کو حق پہ مانا جاتا ہے. باقی رہا اجتہادی والا معاملہ, تو میں نے بتایا کہ دلیر لوگ جو ہیں وہ تو مانتے ہیں. میں نے مسند احمد سے حدیثیں پیش کی ہیں کہ امیر شام کے سامنے جب عمار بن یاسر کا سر لا کے رکھا گیا, انہوں نے ادھر بھی تعویل کر دی ہے کہ ہم تو اس کے قاتل نہیں ہیں, نہ علی لے کے آتا تو نہ قتل ہوتا. پھر حضرت علی تک جب بات پہنچی انہوں نے کہا پھر حمزہ کے قاتل نبی علیہ السلام ہے, نہ حمزہ کو لے کے جاتے ہیں تو انہوں نے قتل ہوتا. یہ پکی دی تھی, مولا علی بھی پکی دیتے سر. الزامی جواب, اینٹی وینم. تو یہ مطلب اس طرح کی لیم ایکسکیوزز اس زمانے میں لوگ پیش کرتے تھے. اب یہ آپ اگر یہاں پہ حدیثیں پڑھیں تو میں نے یہاں پہ ان حدیثوں کے اینڈ پہ نا علامہ بدر الدین عینی حنفی, دو امام ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں بخاری کی شروحات لکھی ہیں. ابن حجر اسقلانی 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, فتح الباری لکھی ہے, پوری دنیا میں مشہور ہے. اسی زمانے میں 856 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں علامہ 855 ہجری میں بدر الدین عینی. انہوں نے لکھی ہے عمدۃ القاری, بخاری کی شرح. ٹھیک ہو گیا. تو وہ اس کی شرح میں حدیث نمبر 7083, بخاری کی ایک حدیث ہے 7083, اس کی شرح کرتے ہوئے بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہوئی, ان کو 1 اجر ملے گا, جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے. تو پھر امام بدر الدین عینی نا انجینئرنگ کرتے ہیں ان کے اس جملے کی. وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے, اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے, حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی جو میں نے بیان کی بخاری مسلم کی, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہیں, اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا. کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے, چہ جائے کہ ان کو سیدنا علی کے خلاف بغاوت کرنے پہ 1 اجر بھی ملے؟ وہ کہتے ہیں اجر سنا رہے ہیں ان کو صحابی ہونے کے سے اللہ تعالیٰ چھوڑ دینا, یہی ان کے لیے فضیلت کافی ہے. تو اجر کہتے ہیں کہاں سے؟ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ملا علی قاری, ٹھیک ہے نا, اس نے بھی جو مرقہ لکھی ہے نا شرح مشکات, اس میں بڑے سخت الفاظ لکھے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کون سا اجتہاد ہے یار, اگر اجتہاد مان لیجیے تو سارے لوگ ہی اپنے اجتہادات پیش کرنا شروع کر دیں گے. انہوں نے کہا ہمیں تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ جو جنگ بھی تھی نا اس کی انٹینشن جو ہے وہ قصاص عثمان نہیں تھی, انٹینشن کچھ اور تھی. اب اتنا ہی لکھ سکتے تھے نا, اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتے. تو مجھ سے مزاج لوگ ہر جگہ موجود ہیں, اور ہم ان لوگوں کے اقوال کے سر کوئی محتاج نہیں ہے. یہ جو آپ سلف کے فام کی جب بات کرتے ہیں تو ہم ان اسلاف کو بھی پیش کرتے ہیں نا, یہ بھی تو اہل سنت کے اسلاف ہے نا. تو آپ اپنے اسلاف کو اپنے جیب میں رکھیں, ان کو ہم اپنے جیب میں رکھتے ہیں. آئیں بخاری مسلم سے فیصلہ کرتے ہیں. نبی علیہ السلام جب فرما رہے ہیں عمار کو باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی قتل کرے گی, اس سے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ آپ نکال لیں. اچھا, اور پھر یہ ایسے ظالم ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں لکھ کے نا تو میرے اوپر تھوپ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اہل شام کو کہتا ہے کہ دوزخی جماعت ہے. یہ تو نبی علیہ السلام نے کہا, اور ان کی مثال اسی طریقے سے ہے. جب ہماری یہاں نئی دعوت لانت ہوئی نا, ریسرچ پیپر نمبر 1 میرا ہے رسول اللہ کی آخری وصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں نے ایک حدیث بخاری کی لکھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انا کننا نتوسل الیک, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف دعا کرواتے تھے. تو ظاہر آپ تو حضور فوت ہو چکے تھے, تو ہم ان کے چچا کو لائے, ان کی دعا کی برکت سے ان کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں, ہم پہ بارش نازل فرما. صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے. تو بارش نازل ہو جاتی. یہ پمفلٹ میں حدیث لکھی ہوئی تھی. یہ پمفلٹ ایک بریلوی عالم کو پہنچا,
جہلم میں ایک وہ بریلوی عالم تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک دھمکی آمیز خط میرے گھر بھیجا، وہ ہمیں پتہ چل گیا کس نے بھیجا، ہینڈ رائٹنگ سے پتہ نہیں، اس پہ انہوں نے اس حدیث کو نا انڈر لائن کیا ہوا اور خط میں لکھا ہوا کہ یہ جو گستاخانہ قیدہ تم نے لکھا ہے، حدیث کو گستاخانہ قیدہ، حالانکہ میرے تو اپنے کمنٹس ہی نہیں تھے، وہ تو حضرت عمر کے کمنٹس تھے. یہ ان لوگوں کا علمی لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں، موضوعات شریف والوں کا. اور کہا کہ اپنے اس عقیدے سے توبہ، آج شام تک شاندار چوک میں لٹکا دو ہمارے جہلم شہر میں. یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-9 کی، ورنہ میں ممتاز قادری کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا. ٹھیک ہے، تو یعنی ان لوگوں کا یہ حال ہے. ٹھیک ہے، تو وہ حدیث کو انڈر لائن کیا ہوا تھا اس نے. ادھر بھی نہیں، یہ ہمارے جب جواب دیتے ہیں نا، پوسٹیں لگاتے ہیں یا پمفلٹ کا جواب دیتے ہیں، وہ حدیث کے الفاظ کو میرے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے دوزخ کی طرف لانے والی جماعت. ٹھیک ہے، میں نے اللہ کے فضل سے یہ 200 روایتیں جو کربلا کے اوپر جمع کی ہیں پس منظر پہ، جمل، صفین، نہروان، شہادت عثمان رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے اسباب، کہیں پہ بھی اپنے ذاتی کومنٹس کو ایک رزلٹ کے طور پہ نہیں پیش کیا. جو کچھ حدیث میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ بڑے بڑے سخت الفاظ تھے، لیکن میں نے ان کو حدیث میں ہی رہنے دیا ہے کہ یار آپ خود فیصلہ کر لیں. آپ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ان حدیثوں کو آپ آن کرتے ہیں تو اپنے ممبر پہ حدیثیں بیان کر دیں، خود شرح اس کی بیان کر دیں. آپ کی عوام خود ہی پوچھ لے گی کہ یار یہ کیا، وہ کہے گی یہ تو شرح بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ شرح تو یہ نہیں ہے، یہ تو شرح ہے، شرح نہیں ہے. تو جنگ جمل، صفین، نہروان پہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ مولا علی حق پہ تھے، لیکن مخالفین کو ہم کافر نہیں کہتے، فاسق اور ظالم سمجھتے ہیں، اہل بدعت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، بس جنرلی بات کرتے ہیں، ہم اسپیسیفکلی کسی کا نام نہیں لیتے. یہ ہمارا ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیوں، ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے تقریباً 200 روایتیں جمع کی ہیں. اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث ہیں، اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کے باقی روایتیں ہیں ان کے اوپر میں نے دور حاضر کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، شیخ زبیلی رحمہ اللہ تعالی، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالی، اس کے علاوہ سلیم اسد حفظہ اللہ تعالی، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حفظہ اللہ تعالی، اور باقی جو بڑے بڑے محدثین جن کی یعنی یہ فیلڈ ہے، ان کی تحکیم کے ساتھ احادیث جمع کی ہیں. اور آلموسٹ سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر کربلا کے کانٹیکسٹ میں جتنی باتیں میں نے اس میں کور کی ہیں، یعنی خلافت راشدہ کی مدت کتنی تھی، خلفائے راشدین کون ہیں علیہم الرضوان و علیہم السلام اجمعین، اس کے بعد شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے بخاری اور مسلم کی روشنی میں، اس کے بعد جنگ جمل، صفین، نہروان، اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملوکیت، اور پھر صلح حسن، پھر الٹیمیٹلی یزید کا ولی عہد بننا، اور پھر حکومت سنبھال کر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما و علیہم السلام کی مظلومانہ شہادت تک. یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے نہیں، بلکہ صحیح الاسناد احادیث سے، جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں جو آپ کے سامنے نہ صرف پڑھی ہوئی ہیں بلکہ یہ پڑھی ہوئی ہیں. ایک ایک کا نمبر میں نے بیروت دارالاسلام، اور جو بیروت میں آپ کو پتہ ہے کلمی نسخے بھی موجود ہیں حدیث کی کتابوں کے، ان کا ہے وہ دارالکتب العلمیہ جو یہ ساری حدیث کی کتابیں چھاپتا ہے، ان کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے، اور میں حرمین بھی جس کو فالو کرتے ہیں اس کے مطابق میں نے یہ سارے کے سارے نمبر اس میں ڈالے ہیں. آپ کاؤنٹر ویریفائی بھی مکتبۃ الشاملہ اور باقی سافٹ ویئر سے کر سکتے ہیں. یہ ریسرچ پیپر میرے بھائیوں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس کی ہارڈ کاپی آپ ہماری اکیڈمی سے فری منگوا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، +92-321-5900-162، +92 کے کوڈ کے ساتھ 321-5900-162. صبح 9 سے لے کر ظہر تک، اور شام کو عصر سے لے کر مغرب تک یہ یعنی فون اویلیبل ہوتا ہے. اس پہ آپ رابطہ کر کے ہارڈ کاپی اپنے گھر فری منگوا سکتے ہیں. سافٹ کاپی کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ
جا کے ڈاؤن لوڈس والے پورشن سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ سافٹ ویئر جو عربی اویلیبل ہیں یا اردو اویلیبل ہیں، ان میں جو آپ کے پاس آلریڈی PDF بھی اویلیبل ہیں حدیث کی کتابوں کے جو انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہیں، آپ ان کے ساتھ ان کو میچ کریں گے تو ایک ایک حدیث اسی نمبر کے اوپر انشاءاللہ تعالی ملے گی.